بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ازہری عثمانی چینل پر میں ایک نئے سبق کا، ایک نئے درس کا ابتدا کرنے جا رہا ہوں، اس کی شروعات کرنے جا رہا ہوں جو متعلق ہے عربی لینگویج سے، عربی زبان سے۔ اوکے، شاید میں اس کا نام رکھوں تعالوا بنا نتعلم اللغة العربیہ۔ اوکے، حالانکہ میرا ایک درس چل رہا ہے، آلریڈی میرا ایک پروگرام چل رہا ہے، میرا ایک درس چل رہا ہے جو کہ عربی زبان سے ہی متعلق ہے، لیکن ان دروس میں، ان اسباق میں ان بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو بچے ابتدائی کلاس میں ہیں، چاہے وہ مدارس میں ہوں، چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں جہاں عربی پڑھائی جاتی ہے۔ ان بچوں کے لیے وہ دروس ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں اور جو نحوی یا صرفی قواعد سے واقف نہیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملہ بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہیں۔ لیکن بعض دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی، کیوں نہ ان بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے، ان بچوں کو مد نظر رکھا جائے جو رابعہ میں ہیں، خامسہ میں ہیں، سادسہ میں ہیں، جو نحوی قواعد جانتے ہیں، جو صرفی قواعد جانتے ہیں، جو نحو کے دروس پڑھ چکے ہیں، جو نحو پر کتابیں پڑھ چکے ہیں، صرف پر کتابیں پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی لیاقت اور قابلیت نہیں پیدا ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے جس میں وہ عربی جرائد پڑھ سکیں، عربی مجلات پڑھ سکیں اور عربی ادبی جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے بچے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس آن لائن بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں باضابطہ طور پر، خصوصی طور پر انہی لوگوں کے لیے شروع کیا ہے یا کرنے جا رہا ہوں جو بچے انٹرسٹڈ ہیں عربی سیکھنے میں، وہ نحوی قواعد جانتے ہیں، صرفی قواعد جانتے ہیں، لیکن جو عربی مجلات ہیں، جو عربی کتب ہیں، ان کو پڑھنے میں انہیں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں ان کی ہیلپ کر سکوں۔ یہ جو کلاس ہوگا یہ کوئی محاضرہ نہیں ہوگا، یہ کوئی درس نہیں ہوگا، بس مذاکرہ کے طور پر میں اسے بنا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو میں یہ کوشش کروں گا، یہاں پر میں یہ کوشش کروں گا کہ ان دروس میں یا ان مذاکرات میں کہ میں کچھ عربی الفاظ استعمال کروں، عربی جملے استعمال کروں اور عربی میں چند باتیں کروں تاکہ میرا بھی عربی پریکٹس باقی رہے اور آپ لوگ جو سنیں تو سننے کی صلاحیت پیدا ہو اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اوکے، سب سے پہلے کہ میں جس مجلے سے پڑھا رہا ہوں اس کا نام ہے الرائد۔ الرائد البداية أريد أن أخبركم جميعا سوف نتعلم اللغة العربية ونفهمها جيدا من خلال المجلة الإسلامية المشهورة التي تصدر من ندوة العلماء، اسمها الرائد، اسمها الرائد. فيمكنكم جميعا أن تسألوني لماذا اخترت خاصة هذه المجلة؟ یہ مجلہ میں نے کیوں اختیار کیا، الرائد سے میں کیوں پڑھنا چاہ رہا ہوں؟ اس کے چند اسباب ہیں۔ أولها بيني وبينها ارتباط قلبي، وبيني وبين هذه المجلة آصرة قلبية. لماذا؟ لأنني حينما بدأت أتعلم اللغة العربية وبدأت فهمها وبدأت إتقان اللغة العربية فبدأت من هذه المجلة. فأول مجلة أخذتها لتطوير لغة العربية أو لتعلم اللغة العربية فأخذت هذه المجلة. فهناك ارتباط قلبي وعلاقة وطيدة بيني وبين هذه المجلة، فهذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أن هذه المجلة متناولة اليد، ميسرة الحصول، وكذلك ميسرة الوصول إليها، يمكنك تحميله أو تحميلها من النت إلى هاتفك بأسرع وقت ممكن. هذا سهل جدا جدا. إذا أردت تحميل هذه المجلة فيمكنك فقط كتابة اسم الرائد على جوجل وتستطيع أن تحمل من ذلك البرنامج. أوكي. والسبب الثالث، لو أردت أن تشتري هذه المجلة فيمكنك شراء هذه المجلة بأرخص سعر، والله سعر رخيص جدا، وهو 10 روبية فقط. لو أردت أن تشتريه فيمكنك شراءه فقط في 10 روبية، وال10 روبية أصلا يعني لا يعتبر في هذا الزمان. أوكي، هذا هو السبب الثالث.
والسبب الرابع وهو المهم جدا، هذه المجلة تحتوي على كثير من المقالات العربية الأدبية، وخاصة في آخر صفحة من هذه المجلة تجد هناك المصطلحات، الألفاظ العربية ومعانيها وكذلك استخدامها في الجمل. فإذا أردت أن تعرف الألفاظ الجديدة في اللغة العربية يمكنك المعرفة منها ويمكنك حفظ من تلك المجلة. فهذه الأسباب وغيرها اخترت هذه المجلة. وفي الحقيقة أنني لا أعرف كثيرا من المجلات العربية الإسلامية التي تصدر من أي مؤسسة إسلامية دينية هندية، خاصة من الهند، لا أعرفه. فالرائد هذا يعني أفضل مجلة بالنسبة لي، فلهذا اخترت هذه المجلة لأن أذاكر اللغة العربية وأتعلم اللغة العربية من خلالها. معذرتاً بہت کہ میں اگر کچھ زیادہ عربی بول دیا ہوں تو اس کے لیے معذرت، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں عربی میں زیادہ سے زیادہ بات کروں تاکہ آپ کی عربی سماعت اچھی ہو، آپ کے اندر عربی سننے کی صلاحیت پیدا ہو، پھر سننے کے بعد سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا في خلال المذاكرة معكم جميعاً أتعلم اللغة العربية كي أكون متدرباً على هذه اللغة العربية وكي لا أنساها، وكذلك هذا يفيدكم إن شاء الله. اوکے، چلیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اسکرین پہ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے براعم الایمان، کونے میں بالکل سائڈ میں براعم الایمان. اس کے بعد ہیڈنگ جو ہے مدرسۃ التضحیۃ والفداء، مدرسۃ التضحیۃ والفداء. ایک بات سمجھ لیں کہ ہم اسے کیسے پڑھیں گے، کیا طریقہ ہوگا پڑھنے کا، کیا طریقہ ہوگا سمجھنے کا، وہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے. سب سے پہلے کہ ہر لفظ کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ لفظ کیا ہے، کیا اصلی معنی کیا ہے، وہ کون سا لفظ ہے، وہ فعل ہے، اسم ہے یا حرف ہے، یا پھر یہ کوشش کریں گے کہ وہ نحوی اعتبار سے کیا واقع ہوا ہے، اس کا کس سے تعلق ہے، یعنی تحلیل لفظی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اوکے، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں مخاطب ہوں ایسے بچوں سے جو رابعہ خامسہ سادسہ میں ہیں اور نحوی قواعد جانتے ہیں، صرفی قواعد جانتے ہیں. اوکے، تو انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اوکے، سب سے پہلے لفظ ہے براعم الایمان. براعم الایمان، یہ براعم کیا ہے؟ یہ براعم یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد جو آتا ہے برعم یا برعمۃ، اور اسی کے جمع ہے کیا؟ براعم. اوکے، تو براعم کا معنی ہوتا ہے شگوفہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ شگوفہ یا شگوفہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو براعم الایمان اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایمان کے شگوفے. کیا ہوگا معنی؟ براعم الایمان، ایمان کے شگوفے. اوکے، اس کے بعد لکھا ہوا مدرسۃ التضحیۃ والفداء. مدرسۃ معنی آپ جانتے ہی ہیں کہ مدرسۃ یہ اسم ظرف ہے، درسہ یدرسو اس کا اصل مادہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مدرسۃ یہ اسم ظرف ہے، اس کا معنی ہوگا پڑھنے کی جگہ. اوکے، مدرسہ معنی مدرسہ. مدرسۃ التضحیۃ، تضحیہ یہ کون سا لفظ ہے؟ تضحیہ یہ ہے مصدر. اوکے، کس باب سے؟ باب ضحى یضحی تضحیۃ، یعنی تفعیل سے. یہ کیا ہے؟ ضحى یضحی تضحیۃ، اس کا معنی ہوتا ہے قربانی. تضحیہ معنی کیا ہوتا ہے؟ قربانی دینا، جانثاری کرنا، اپنے آپ کو قربان کرنا. اوکے، مدرسۃ التضحیۃ قربانی کا مدرسہ. اوکے، والفداء یہ یفدی فداء، فدن وفدن وفداء، فدا یفدی اور فدن وفدن وفداء، یہ تین مصدر آتا ہے، فدا یفدی فدن وفدن وفداء. اس کا معنی بھی ہوتا ہے قربانی، جانثاری. کیا ہوگا؟ مدرسۃ التضحیۃ والفداء. ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں یہاں پر زیر کیوں آیا، کیونکہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مضاف الیہ ہے. والفدائی پر زیر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ معطوف ہے. اوکے، پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کل منا ایھا الاخ يتحدث عن الانقلاب الهائل الذي احدثه الاسلام ويلهج لسانه بما لعب به السلف الصالح من دور القيادة في بناء الحضارة وتحقيق الإنجازات الرائعة في تاريخ العلوم والفنون. حقا أنهم صنعوا التاريخ فأحسنوا الصنع وبنوا الحضارة فأحسنوا البناء. اوکے، سب سے پہلے تو کل منا، کل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی. کل کا معنی کیا ہوگا؟ ہر کوئی یا سب. تو کل منا اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہر کوئی. کیا معنی ہوگا؟ ہم میں سے ہر کوئی.
جیسے اگر بولنا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی تو کیا بولیں گے؟ کل منکم. کیا بولیں گے؟ کل منکم، تم میں سے ہر کوئی. اس طرح بولنا ہے ان میں سے ہر کوئی تو کیا بولیں گے؟ کل منہم، ان میں سے ہر کوئی. اس کا عربی میں جو دوسرا لفظ ہوگا وہ معنی ہوگا جمیع منا، ہم میں سے ہر کوئی، ہر شخص، ہر کوئی. جمیع منا، کل منا کے استعمال دیکھ لیجئے. یجب علی کل منا، کیا بولیں گے؟ یجب علی کل منا الحضور فی الفصول یا فی الفصل، فی الفصل قبل المدرس. کیا معنی ہوا؟ یجب علی کل منا، یہ ہے اصل جو ہم لوگ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یجب علی کل منا الحضور فی الفصل قبل المدرس. کیا معنی ہوا؟ کہ ہم میں سے ہر ایک کو مدرس سے پہلے کلاس میں حاضر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یجب علی کل منا الحضور فی الفصل قبل المدرس. اوکے، تو کل منا ہم میں سے ہر کوئی، اور کل منکم تم میں سے ہر کوئی، کل منہم ان میں سے ہر کوئی. اوکے. ایھا الاخ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ایھا الاخ یعنی اے بھائی. یتحدث، اے کل منا یتحدث. اوکے. یتحدث یہ کون سا فعل ہے؟ آپ کو معلوم ہے فعل مضارع ہے. کس باب سے ہے؟ باب تفعل سے ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ ہا دال ثا، اور اسی کو باب تفعل میں لے کے گئے تو کیا ہو گیا؟ تحدث. اور مضارع کیا ہوگا؟ یتحدث. پورا کیسے کہیں گے؟ تحدث یتحدث تحدثا، تفعل یتفعل تفعلا. کیا معنی ہوتا ہے؟ بات کرنا. یتحدث معنی کیا ہوتا ہے؟ بات کرنا. اوکے. تو کل منا یتحدث، ہم میں سے ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے. کس کے بارے میں؟ ان، جس کے بارے میں بات کریں گے اس پر کیا داخل ہوگا؟ ان. جیسے مثال طور پر کہنا ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں مجھے بتاؤ تو کیا بولیں گے؟ حدثنی عن اخیک. کیا بولیں گے؟ حدثنی عن اخیک، مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بتاؤ. یا بولنا ہے کہ مجھے تم اپنے گاؤں کے بارے میں بتاؤ تو کیا بولیں گے؟ حدثنی عن قریتک. حدثنی عن قریتک، مجھے اپنے گاؤں کے بارے میں بتاؤ. تو جس کے بارے میں بات کرنا ہے اس پر کیا داخل کریں گے؟ عن. ٹھیک ہے. تو یتحدث کل منا یتحدث عن الانقلاب. کیا ہوگا؟ عن الانقلاب. انقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی، تغیر، تبدیلی. الانقلاب الہائلی، عن الانقلاب الہائلی. یہاں پر زیر کیوں آیا؟ انقلابی پر زیر کیوں آیا؟ معلوم ہے ان کی وجہ سے. ان حرف جر ہے تو اس پر کیا آیا؟ زیر آیا. الہائلی، اس پر زیر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ الانقلاب کی کیا ہے؟ صفت ہے. یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں لیکن انشاءاللہ تذکیر کے لیے. اوکے. الہائل یہ کیا ہے؟ حائل اس میں فاعل ہے. حال یحول حولا، اس کا معنی ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، اور حائل معنی ہوتا ہے خوفناک یا زبردست. کیا بولیں گے؟ زبردست. یا بولیں گے العظیم، اس کو یہاں پر العظیم بھی استعمال کر سکتے ہیں. الانقلاب عن الانقلاب الہائل اے العظیم. تو کیا معنی ہوگا؟ کل منا یتحدث عن الانقلاب الہائل. کیا معنی ہوا؟ کہ ہم میں سے ہر کوئی بات کرتا ہے عظیم انقلاب کے بارے میں. کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہر کوئی عظیم انقلاب کے بارے میں بات کرتا ہے. الذی، جسے احدثہ الاسلام. الذی یہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے، اور احدثہ الاسلام یہ کیا ہے؟ صلہ ہے. اوکے. احدثہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ایجاد کرنا، اختراع کرنا. اوکے. احدثہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ایجاد کرنا اور اختراع کرنا. اور یہ کون سا لفظ، یہ کون سا فعل ہے؟ احدث فعل ماضی ہے. کس باب سے ہے؟ باب افعال سے ہے. احدث یحدث احداثا، معنی یعنی اختراع کرنا، ایجاد کرنا. ٹھیک ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی بات کرتا ہے اس عظیم انقلاب کے بارے میں جسے اسلام نے کیا کیا؟ ایجاد کیا، جسے اسلام نے اختراع کیا، جسے اسلام نے پیدا کیا. اوکے. تو الذی کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر دوسری مثال اگر آپ لے لیں، لقیت بذلک الاستاذ الذی علمنی فی طفولتی یا فی صغری. کیا معنی ہوگا؟ لقیت معنی میں نے ملاقات کی یا میں ملا. لقیت بذلک الاستاذ، میں اس استاد سے ملا، الذی جس نے مجھے بچپنے میں سکھایا.
میں اس استاد سے ملا جس نے مجھے بچپنے میں سکھایا. اوکے, جیسے وجدت ذلك الكتاب الذي كنت ابحث عنه منذ سنة. کیا معنی ہوا؟ میں نے اس کتاب کو پا لیا جس کو میں کس سے 1 سال سے ڈھونڈ رہا تھا, جس کو میں 1 سال سے تلاش کر رہا تھا, میں نے اس کتاب کو پا لیا. اوکے, تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ الذی اس میں موصول ہے, اس کا معنی کیسے استعمال ہوگا؟ جسے. تو پورا معنی یہ ہوا کل منا يتحدث عن الانقلاب الهائل الذي احدثه الاسلام. یہاں پر اسلام کیوں؟ کیونکہ احدثہ کا کیا ہے؟ فاعل, اور یہ ہو ضمیر کیا ہے؟ احدثہ کا مفعول, جو کدھر راجع ہے؟ الذی کی طرف. ٹھیک ہے, تو معنی ہوا کہ ہم میں سے ہر کوئی اس عظیم انقلاب کے بارے میں بات کر رہا ہے یا کرتا ہے جسے اسلام نے پیدا کیا, جسے اسلام نے ایجاد کیا. اوکے, میں کوشش کروں گا کہ ہر ویڈیو انشاءاللہ 10 سے 12 یا 15 منٹ, زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا ہو, اس سے زیادہ نہ ہو, تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں یا جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو سننے میں زیادہ دقت نہ ہو, کیونکہ احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل. اور تو میں کوشش کروں گا کہ مداومت کے ساتھ یہ دروس آیا کرے. اگر کسی کے پاس کوئی مشورہ ہو, نیک مشورہ ہو, تو نیک مشورہ سننے کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں. آپ اس موضوع سے متعلق جو مشورہ دینا چاہیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر عمل پیرا ہو سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر عربی لیاقت اور قابلیت پیدا کرے, تاکہ ہم براہ راست قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.